السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہنوں اور میری ہم مکتب بھائیوں اور میری ہم مکتب بہنوں، میں آپ کے سامنے آج اپنی ویڈیو لے کے آئی ہوں، یعنی اپنا درس لے کے آئی ہوں سورۃ مائدہ، قرآن پاک کی سورۃ مائدہ، جس کی آیت نمبر 36 اور 35 یہ کے بعد دیگرے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اور اس کی آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی، اور اس کے ساتھ اس کو عنوان دیا ہے فدیہ کام نہ دے گا۔ قرآن پاک کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ ان الذین کافروا لو ان لہم، جو لوگ کافر ہیں، یعنی ان الذین کافروا، جو لوگ کافر ہیں، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض، اگر ان کے پاس ہو، لیفتدون، جو کچھ زمین میں ہے، ما فی الارض یعنی اگر ان کے پاس زمین میں ہے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً وہ اکٹھا ہو جائے، جمیعاً مثلہ ما ہو، اور اس کے ساتھ اتنا ہی، لیفتدو اتنا ہی اور ہوتا کہ بہ من عذاب یوم القیامہ، ہوتا کہ بدلے میں دے اپنے عذاب کے تو قیامت کے دن، ما تقبل منہم، تو قیامت کے دن ان سے قبول نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوزخی ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اگر ان کے پاس زمین میں جتنی بھی جائیداد ہے اس کے برابر اور بھی ہو جائے تو قیامت کے دن اگر وہ اس کا معاوضہ دیں گے اور چاہیں گے کہ ان کا عذاب ختم ہو جائے، تب بھی وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہ ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم یعنی دردناک عذاب۔ یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، یعنی اس وقت قیامت کے دن جب قیامت آ جائے گی اس وقت وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں، دوزخ سے ان کا چھٹکارا ہو جائے، تو وما ہم بخارجین، اور وہ نکلنے والے نہیں اس سے، بخارجین یعنی نکلنا، خارج ہونا، منہا زوالہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یعنی قیامت کے بعد جب ان کے لیے قیامت کے دن جب ان کے منتخب کر دیا جائے گا عذاب ان کے لیے، اور بایاں ہاتھ میں ان کے اعمال دے دیے جائیں گے، تو اس کے بعد وہ اس عذاب سے نکل نہ پائیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ اب میں آپ کے سامنے ترجمہ میں نے بیان کر دیا ہے، اب اس کی تفسیر بیان کر رہی ہوں۔ ارشاد ہے کہ کافروں کے قبضے میں اگر زمین کی ساری چیزیں اور خزانے بھی آ جائیں اور اس کے برابر اتنا ہی اور ہی اس کے ساتھ مل جائے، اور وہ یہ سب کا سب فدیہ کے طور پر دے دیں، خیرات کر دیں کہ کسی طرح قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، تو وہ نہیں بچ پائیں گے، تو بھی وہ عذاب سے نہ بچ سکیں گے، اور نہ یہ سب کچھ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، یہ سب کچھ ان کے منہ پر مارا جائے گا اور قبول نہ کیا جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ میاں معاف کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا جو ان کو بڑا دکھ پہنچانے والا ہوگا، اور وہ درد کے مارے چلا اٹھیں گے۔ وہ بہترین چاہیں گے، یعنی وہ اچھا چاہیں گے کہ کسی طرح اس دوزخ کی آگ سے جن میں وہ داخل کیے جائیں گے نکل جائیں،
لیکن ان کو اس سے نکلنا نصیب نہ ہوگا اور وہ دکھ درد اور عذاب ہمیشہ کے لیے ان کو بھگتنا ہوگا. وہ کبھی ان کا پیچھا نہ چھوڑ سکیں گے یا چھوڑ پائیں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں رشوت نہیں چلتی. اگر اس کے غضب سے بچنا ہے تو ایمان لاؤ اور اس سے ڈرو، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزارو، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارو تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے، اور وہ مومن ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جنت میں جائیں گے، ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے. اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو ورنہ اسے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. دنیا میں رشوتیں دے کر کام نکال لیتے ہو اور اللہ کے ہاں بندگی اور فرما برداری کے سوا کوئی چیز کام نہ آئے گی. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 38 جس کا ترجمہ یہ تفسیر بیان کروں گی، اور اس کو عنوان دیا ہے چوری کی سزا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا، اور چوری کرنے والا مرد اور وَالسَّارِقَاتُ اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا ان کے ہاتھ، أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا یعنی کاٹ دیے جائیں گے، أَيْدِيَهُمَا ان کے ہاتھ یعنی کاٹ دیے جائیں گے ان کے ہاتھ، جزاهم بما کسبن ان کے کمائی کے بدلے، ان کے کام کے سبب، یعنی چوری کی ہوگی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا منتخب کیا ہے، تو چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، تو اس لیے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی سزا منتخب ہے. نکالا لمن اللہ واللہ عزیز حکیم، ان کی کمائی کے بدلے میں اللہ کی طرف سے سزا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور یہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی عزیز غالب اور حکیم حکمت والا. تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر مجرموں کی سزاؤں کے سلسلے میں چوروں کی سزا بیان کی جاتی ہے. یہ ڈاکوں سے تو کم ہے، کیونکہ کسی کو مارتے یا ڈراتے دھمکاتے نہیں، بلکہ فقط مالک کی آنکھ بچا کر چپکے سے اس کا مال اٹھا لے جاتے ہیں. لیکن ان سے بھی لوگوں کو کچھ کم دکھ نہیں پہنچتا، اور بعض وقت تو جان کنی کی تکلیف ہوتی ہے. جس شخص کا یہ 20-25 روپے کا جوتا مسجد میں نماز پڑھتے وقت کسی نے چرا لیا، اس کے دل سے پوچھئے کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی. جس کا نقصان ہوگا اس کی کیفیت تو بدلے گی. تو یہاں پہ ہے کہ اس کے حال پر غور کیجئے، خاص کر جب اسے صبح دفتر کو جانا ہوتا ہے، نوکری پر جانا ہے، اور جیب میں ٹکا نہ ہو، یعنی اس کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہ ہو، اور خرید لے. اس سے بڑھ کر اس مزدور کے دل کی حال پر غور کیجئے کہ کیا کیفیت ہوگی، جو دن بھر محنت کر کے دو ڈھائی روپیہ بمشکل لایا تھا، شام کو اس کی جیب راستے میں صاف کر دی گئی، اور گھر میں بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں. اب بتائیں کہ وہ کیا کریں. تو ناظرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا سخت منتخب کی ہے کہ اس کے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. دنیا میں ہی آیت اس کے لیے منتخب کر دی گئی. آیت میں ارشاد ہے کہ چور کے یعنی مرد ہو یا عورت، ہاتھ کاٹ دو، اور یہ ان کے کرتوت کی سزا ہے. اور سزا اللہ کا حکم نہ ماننے کی ہے. اللہ زبردست ہے، سب پر غالب ہے، اور ساتھ ہی حکمت والا ہے. اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو وہ حکم دیتا ہے اس میں مصلحت بھی ہوتی ہے. فقہ میں اس کی سزا تفصیل سے ہے. یہاں یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ پہلی دفعہ چوری کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کا دایاں ہاتھ کلائی پہ سے کاٹ دو. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 39 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کروں گی، اور اس کو عنوان دیا ہے توبہ اور اصلاح. فمن تاب من بعد، پھر جس نے اپنے ظلم کے پیچھے توبہ کر لی، توبہ کر لی، من بعد اس کے بعد، جرم کے بعد،
ظلمی واصلاح فإنہ، اور اصلاح کی تو اللہ اس کے فإن اللہ یتوب الیہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو ناظرین، جب میں اس کی ان آیات کی تفسیر بیان کرتی ہوں، غور سے سنیں۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ اگر چوری کرنے والا آخرت کی سزا سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے کیے پر پچھتائے اور اللہ کے سامنے دل سے اقرار کرے کہ اب کبھی ایسا کام نہ کرے گا یا نہ کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی چوری کی وجہ سے جو ایک اپنے جیسے آدمی کو بیٹھے بٹھائے بلا وجہ نقصان پہنچایا ہے اس کو پورا کرے اور اس کا مال اسے واپس دے دے، اور اگر وہ مال ضائع ہو گیا ہے تو اس کے بدلے اس کی قیمت دے دے، یعنی تاوان ادا کرے، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سنوار لے، اور اس بات کو سمجھے کہ میں نے چوری کر کے واقعی بڑا ظلم کیا ہے۔ اپنا پچھتاوا خود اپنے اس کے دل میں جو ہے اس کے ضمیر اس کی ملامت کرتا ہو۔ ایسا کرنے سے اس کو آخرت کی سزا سے روحانی یعنی معافی دی جائے گی، اور جیسے اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ بھی اس کی طرف رجوع کرے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے لٹیروں اور ڈاکیوں کی سزا بیان کرنے کے بعد بھی کہا تھا کہ اگر وہ توبہ کر لے تو ان کی بھی آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی۔ وہاں یہ بھی کہا تھا کہ اگر پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو ان کی سزا، ان کی دنیا کی سزا بھی جو ان کے جرم کے بدلے دی جانی تھی یا دی جانی چاہیے تھی معاف ہو جائے گی۔ البتہ بندوں کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کا معاف کرنا، اور اس کے ہاتھ میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے، لیکن چوری میں دنیا کی سزا کے بابت نہیں کہا کہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گی، اس لیے جرم ثابت ہونے پر وہ سزا بہرحال ملے گی، یعنی جو اس نے سزا کی ہے اس کو اس کے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا اس کے لیے نافذ کی گئی ہے وہ اس کو ضرور ملے گی۔ وہ دنیا میں ہی قاضی نے اسے سنا دینی ہے اور عدالت میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اب ہے ہمارے پاس قرآن پاک کی سورۃ مائدہ، اس کی آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ یہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، اور اس کو عنوان دیا ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت۔ سنیے غور سے کہ ارشاد ہے کہ انسان لاکھ نادان سہی، وہ کیا اتنا بھی نہیں جان سکتا کہ آسمانوں میں اور زمین میں بڑی چھوٹی، اونچی نیچی، حاضر غائب، انسان یا حیوانی جنی یا ملکی جو چیزیں بھی ہیں، اور اللہ کے ملک سے اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ میرا مالک ہی نہیں بلکہ اس پر قبضہ بھی رکھتا ہے، اور سارے ملک کا جیسے انتظام کرتا ہے، اور جو چاہے حکم کرتا ہے، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باقی نہیں یا کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کے سامنے اس کے مناسب اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یعنی اسی مناسبت سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ جو شخص اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لے، ایسے اسے اللہ کے حکم پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہو سکتا، اسی کے دل میں اللہ کے حکم کے ٹھیک اور مناسب ہونے پر شبہ نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ ہم انسان یا کسی کے بارے میں تو اس قاعدے کو مانتے ہیں کہ جو جس چیز کا مالک ہے اسے اختیار ہے اور اس کے بارے میں جو چاہے کرے، لیکن اللہ کے بارے میں اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو ناظرین، میرے ساتھ رہیں، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں میرے ساتھ رہنے کا اور میرا درس سننے کا۔ اب میں آپ کے سامنے اسلامی سزاؤں کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہتی ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ بعض لوگ قرآن مجید کی یعنی اسلامی سزائیں ہیں جن کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بعض لوگ قرآن مجید کی سزاؤں کے بابت
نازیبا خیالات رکھتے ہیں۔ غیر مسلم اور خصوصاً اہل یورپ تو ایک طرف، خود مسلمان بھی اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس فکر میں ہے کہ ان میں ترمیم ہونی چاہیے۔ تو اس قسم کے خیالات زیادہ تر اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ اسلام کو ہم نے ایک سرسری چیز سمجھا ہے یا سرسری چیز سمجھا ہوا ہے۔ اس سے متعلق سب سے پہلے بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے۔ اسلام اسی نے بنایا ہے جس نے خود انسان کو بنایا ہے، یعنی جس نے پوری مخلوق کو بنایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا مجموعہ قرآن کریم ہے، یعنی یہ ہمارا ہدایت نامہ ہے جو فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کی امت کی، یعنی ان کی مخلوق، ان کی امت کی ہدایت کے لیے، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا ہے اور اس کا مطلب زبان سے بھی سمجھا دیا ہے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، جسے تمام دنیاوی نظام کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے، سمجھا دیا گیا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی اس کو پورا کیا ہے۔ قرآن مجید میں تاکید ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اجتماعی زندگی کا ایسا ڈھنگ ڈالنا چاہیے کہ اس کا کوئی آدمی ایسا کام نہ کر سکے جس میں آپس کے میل جول پر کوئی برا اثر پڑے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی جرموں سے خواہ بچے، اس در سے کہ اگر اس نے کوئی برا کام کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سب لوگ اس سے قطع تعلق کر دیں گے اور اس کا دنیا میں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ جس وقت ہر آدمی کے دل میں اپنی جماعت کا اتنا ڈر بیٹھ جائے گا تو ناممکن ہے کہ وہ کوئی جرم کرے۔ قرآن مجید میں جہاں کسی کو سزا دینے کا حکم ہے وہاں ساری امت کو کہا گیا ہے کہ تم خود یہ سزا دو۔ ظاہر ہے کہ اس سے ہر فرد کے دل میں ساری ملت کا ڈر بٹھانا مقصود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہیں ایک شخص کو سزا دینے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اول تو امت کو ہر شخص کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ بچپن ہی سے ہر ایک کے دل میں اس کا ڈر بیٹھ جائے اور خود بخود اس کا دل برے کاموں سے اور دوسروں کے ستانے کے ارادوں سے ہٹ جائے اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ میری قوم جرم کو دنیا سے ناپید کرنے کے درپے ہے اور اس کے لیے وہ سخت سے سخت سزا دے سکتی ہے۔ اس کے بعد یقیناً کوئی شخص جرم نہیں کرے گا، جرم کرنے کا بلکہ ارادہ بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اگر جرم کیا ہے تو سب لوگ مجھ سے الگ ہو جائیں گے اور قطع تعلق کر لیں گے۔ ناظرین، جب امت ایسا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ سزا دینے کی نوبت ہی نہ آئے گی، اور اگر ایک شخص کو بھی سزا مل گئی تو دوسرا کبھی جرم اور گناہ کے پاس بھی نہ بھٹکے گا۔ دوسری غلط فہمی جس میں اعتراض کرنے والے مبتلا ہیں اور یہ کہ یہ سزائیں اندھا دھند دی جائے گی، یعنی اندھا دھند دی جائے گی اور غرض مند لوگ اپنی دشمنی اور کینہ اس طرح نکالیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قانونی سزا دینے سے پہلے مجرم کے جرم کا ثبوت حاصل کرنا ضروری ہے یا حاصل کرنا ہوگا۔ جہاں تک سنگین سزاؤں کا تعلق ہے، یہ سزائیں ملت کے افراد میں قانون کا احترام اور شرافت کا اعلیٰ معیار قائم کرنے کے لیے ہے۔ سزاؤں کو بچوں کا کھیل بنانے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ شدید سزاؤں سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے یا خاتمہ ہی ہو جائے، وہ ایک آدمی کو سزا مل جائے اور پھر کسی کو جرم کا تصور ہی پیدا نہ ہو۔ یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان سزاؤں کے دینے کا اختیار اس سوسائٹی کو دیا گیا ہے جس کی تنظیم نے پہلے ہی جرائم کو تقریباً ناپید کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اسی آیت کا تھوڑا سا بیان ہے
جس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کفر کی حامی یعنی یا ہر رسول لا یحزن کا، اے رسول غم نہ کر، یعنی اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی آیت کے ذریعے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کر ان کا، الذین یسارعون فی الکفر من الذین، ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، من الذین وہ لوگ، قالوا آمنا بافواہہم جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ولم تؤمن قلوبہم کہ ہم مسلمان ہیں اور دل کے مومن نہیں، قلوبہم ولم تؤمن قلوبہم لیکن دل کے مومن نہیں ہے، ومن الذین ہادوا اور وہ جو یہودی ہیں، سماعون للکاذب جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک اور دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو تم تک نہیں آئے۔ تو ناظرین ذرا غور سے سنیں، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک سے پڑھتے ہیں اس کے مطالب پر غور کرتے ہیں، ان سے یہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ اسلام انسان کو مل جل کر اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے، یعنی کہ اسلام انسان کو مل جل کر اتفاق اور اتحاد سے رہنا سکھاتا ہے اور اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ سب مل اس کا خیال رکھیں، کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچائے اور سب مل جل کر اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں کہ آپس کے میل ملاپ میں فرق نہ آنے پائے، اور جو کوئی امن و امان، اتفاق اور اتحاد کے توڑنے کا کام کرے تو اس کو سب مل کر دبا لیں تاکہ اس کی شرارت کی وجہ سے بے چینی اور فساد نہ پھیلنے پائے۔ جب انسان اس طرح کا انتظام کرنے کے قائل ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر ٹھیک معنی میں معاشرہ قائم ہو گیا ہے۔ معاشرہ کی ٹھیک صورت یہی ہے کہ نیک لوگوں سے برے لوگ دبے رہیں۔ معاشرہ کے لیے دوسرے الفاظ سوسائٹی اور سماج ہے۔ سوسائٹی یا سماج درست نہیں ہو سکتی جب تک شرارت کرنے والوں کے دل میں اس کا اتنا خوف بیٹھ جائے کہ ڈر کے مارے کوئی جرم نہ کر سکے۔ یہاں اس بات کو کئی طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ سب سے بڑا قانون اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی مدد کرو اور برے لوگوں کی مدد ذرا سی بھی نہ کرو۔ اسلامی سماج کی بنیاد سچے دل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری پر ہے۔ قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سماج کے قائم کرنے کے طریقے بتائے ہیں اور ان لوگوں کی تباہی کا حال سنایا ہے جو اس طریقے پر نہیں چلتے۔ ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں آئندہ درس تک کے لیے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ قرآنی آیات کے مطابق ان باتوں پر غور کریں گے اور سمجھیں گے اور ہدایت حاصل کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔